جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں. میں جوناگڑھ کے جو کراچی میں ان کا گھر ہے وہاں پر موجود ہوں، اور بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح سے جوناگڑھ پہ جس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور UN کی جو قرارداد ہے اس کے خلاف اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اب تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اسی حوالے سے آئی بات کریں گے یہاں پر جو موجود ہیں، اور سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، خاص طور پہ یہاں پر خان جی جہانگیر خان جی اور ان کے صاحبزادے مرتضی خان جی، ان کے ساتھ دیگر جو مہمان گرامی ہیں ان سے بات کریں گے کہ یقیناً جوناگڑھ اسٹیٹ جو ہے وہ کب تک آزاد ہوگا یا اس پہ کس طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کی حوالے سے کیا کچھ جانتے ہیں. آئیے دیگر لوگوں سے بات کریں گے. آئیے. جوناگڑھ ہاؤس میں آج جوناگڑھ کی سقوط کے حوالے سے تقریب میں شرکت کرنے آیا، اور بہت ساری میری علم میں اضافہ بھی ہوا. جوناگڑھ کے واقعات جو کچھ ہوئے ظاہر ہے، اور ایک بہت اچھی تجویز آج کی اس میٹنگ اجلاس میں کی گئی. اس طرح کشمیر کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے، اس سے پاکستان کے عام عوام کو بھی ایک کشمیر کے حوالے سے اور وہاں کی تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے. تو جوناگڑھ بھی کے لیے بھی اسی طرح ایک دن منانے سے اویئرنیس ہوگی، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے نقشے میں جوناگڑھ کو شامل کر لیا گیا، اور یقیناً ہماری دعا ہے کہ وہ مسلم ریاستیں جس پہ بھارت نے قبضہ کیا ہے وہ آزاد ہو جائیں. جہاں تک UN کی قراردادوں کا تعلق ہے، ہم 75 سال سے یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور آج تک وہ قرارداد جو انہوں نے خود اپنے ادارے میں پاس کی اس میں سے کسی ایک بھی قرارداد پہ عمل نہیں ہوا. اصل میں آج کی جو تقریب ہے نواب صاحب جوناگڑھ کے گھر پہ منعقد ہوئی ہے، یہ 75 سالہ جو ہماری تاریخ ہے جس میں جوناگڑھ پہ ناجائز ہے ہندوستان کا، جبکہ الحاق پاکستان کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہے، اور اس بات کے لیے ہے کہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا جائے، اس کی تاریخ بتائی جائے. اسی طرح آپ اویئرنیس اس میں کریٹ کریں گے. اقوام متحدہ میں بار بار اس کو بتائیں گے کہ ایک ناجائز قبضہ ہے ہندوستان کا، تو اس کے لیے آج کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کامیاب ہیں. ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کی عامل بھی ہے کہ اس دن کی ہم یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوناگڑھ بھی ہیلم آف دا افیئر جائے، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ لگے کہ جوناگڑھ ایک ایشو ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم دیکھیں گے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جوناگڑھ جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا. دیکھیں، ایک تو ہم یہ بینرز اینڈ پوسٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں، باقی میری وہ ہوتی ہے کہ انٹرویوز ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہے گا کہ ابھی کافی رفتار سے یہ پھیل رہا ہے جوناگڑھ کا ہے. اور دیکھو تو انشاءاللہ اسی طرح یہ ہے گا کہ بہت جلدی ہم چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ٹاپ 10 سے بھی رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی ہم کو اعزاز ہے، تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. دیکھیں، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، دنیا جانتی ہے آج ڈیجیٹل کا دور ہے، اور پاکستان کے اندر اتنے سارے ایشوز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. 75 سالہ تاریخ آج ہم جوناگڑھ کی ضرور یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، مگر ہمیں 75 سالہ تاریخ پاکستان کی بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم آزادی کے بعد برطانیہ سے نکل کے امریکہ کے حوالے ہو گئے. تو پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال میں جو بھی چیلنجز ہیں اس میں لیڈرشپ کے فقدان ہیں. جنرل مشرف صاحب کا ایک دور ایسا آیا جو انقلابی دور آیا جس نے سب کو بیلنس کیا. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو اپنے مفاد کو دور کر کے ملک کے لیے سوچے. لیڈر از ون ہو نوز دا وے، گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری نواب صاحب کی قیادت ہے اور جو ہمارے ساری پوری ٹیم اس وقت کیبنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے. 75 سال، 175 سال، 275، مگر ہم اپنے ایشو کے اوپر ڈٹے رہیں. ہم نظر آنے چاہیے، ہمارا ایشو نظر آنا چاہیے. اقوام متحدہ میں جیسے کشمیر کا ایک ڈسکس اس وقت ہو رہا ہے، میں ینگ میمن گلوبل ون کا وائس پریزیڈنٹ ہوں IMO کا. ہم نے اس کو اپنا کاز بنا لیا ہے کہ ہم اس کاز کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی ہے. نواب صاحب
ایک جماعت کے نواب نہیں ہیں. نواب صاحب 120-25 جماعتوں کے جماعت کے پورے نواب ہیں اور ہمارے ساتھ درمیان میں موجود ہیں. کشمیر کی قیادت ہمارے ساتھ موجود نہیں, مگر جوناگڑھ کی قیادت آج ہمارے درمیان موجود ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے اندر ہم انڈیا کو ایک ہتھوڑا ماریں اور ان کو بتائیں کہ ان کا اصل چہرہ دنیا میں کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نواب صاحب کی اور پوری ٹیم کی ہماری جو قیادت ہے, ان سب تمام قیادت میں مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ینگ بلڈ آج ہماری قیادت کے اندر موجود ہیں, میں انشاءاللہ پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. وی ول ون, ناٹ امیڈیٹلی بٹ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. جی, ہمارا بیسکلی دیکھیں مین موٹیو یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کے اندر اویئرنیس پھیلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ جوناگڑھ کی کتنی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے اور کس طریقے سے ہندوستان نے غازبانہ قبضہ جو ہے جوناگڑھ ریاست کے اوپر کیا, جو کہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انلیگل ایکٹ ہے انٹرنیشنل لا کے تحت. یونائیٹڈ نیشن, یہ تو سر ظفر اللہ نے کیس جو ہے کیا نام ہے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر فائل کر دیا تھا, اور اب میں آپ کے یہ چینل کے تھرو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ کو جو ہے کیا نام ہے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. جو یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جو گورنمنٹ نے کیس فائل کیا تھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.